خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لکفور۔ برصورت آپ حضرات اخلاق کے میدان میں ہم سے کہیں بہتر ہیں، تو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے تو ادا کرنا ہے۔ خوب توجہ فرمائیں، چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، آیہ کریمہ کا جو حصہ جو ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 66 کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ ہے۔ پہلا آیت کا آغاز ہوتا ہے هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اس کے بعد یہ آخری جملہ ہے ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناسپاس اور بہت ناشکرا ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی ناسپاسی اور ناشکری کے سلسلے میں بہت ساری عبارتیں ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور بھی آیا ہے۔ واقعاً اگر اللہ کا کوئی شکر گزار بندہ آپ تلاش کرنا چاہیں تو بڑی مشکل سے ملے گا۔ اکثر لوگ اپنی زندگی میں ناشکری میں مبتلا ملیں گے، آپ کو ناشکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناشکری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی اہمیت اور اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا۔ جب تک کہ انسان نعمتوں کی معرفت نہیں رکھے گا، جب تک کہ نعمتوں کو پہچانے گا نہیں، نعمتوں سے آشنا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ انسان جب کسی چیز کی اہمیت کو پہچانتا ہے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور اس کی قدر اور اس کی عزت انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں، نعمتوں کی معرفت شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ جس قدر انسان نعمتوں سے آشنا ہوگا، نعمتوں کی معرفت انسان کے اندر جتنی زیادہ پیدا ہوگی، اتنی ہی زیادہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ ٹھیک، جو لوگ نعمت پروردگار کو پہچانتے ہیں، نعمت سے جو لوگ آشنائی رکھتے ہیں، نعمتوں کی جو لوگ معرفت رکھتے ہیں، واقعاً وہ خلوص دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر گزاری کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں پہ توجہ کریں، خدا نے جن انعامات سے ہمیں نوازا ہے، جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو واقعاً ہم ان نعمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انسان کے عقل میں، ذہن میں، اس کے ادراک میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکے یا اس کی کما حقہ معرفت حاصل کر سکے۔ تو قرآن نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر نعمت پہ شکر ادا ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہر نعمت پہ شکر ادا ہونا چاہیے۔ تو جب نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو شکر کتنا ہونا چاہیے؟ پھر ہمارا شکر بھی ناقابل شمار ہونا چاہیے۔
لیکن یہاں تو شکر قابل شمار بھی نہیں ہے، چاہے کہ نہ قابل شمار ہو، سمجھ لیں۔ اسی وجہ سے چونکہ ہم نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور نعمتوں کی قدر جانتے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر ناسپاسی اور ناشکری ہے، اور اسی ناسپاسی اور ناشکری کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ ان شکرتم لازیدنکم، جہاں جہاں جو جو نعمت ہے اس نعمت پہ شکر ادا ہونا چاہیے۔ نعمت صرف اور صرف یہ مادیات نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اچھا موبائل ہو، سمجھ رہے ہیں، تو یہی نعمتیں ہیں۔ نہ، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، سب سے بڑی نعمت آپ کی عقل ہے۔ اللہ نے آپ کو عافیت دی ہے، سلامتی دی ہے، تندرستی دی ہے، یہ نعمتیں کم نعمتیں ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی ان عظیم نعمتوں کی طرف کتنی توجہ رکھتے ہیں؟ واقعاً ہم نہیں توجہ رکھتے، اور چونکہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر شکر کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ اگر ان نعمتوں کی طرف توجہ ہو جائے تو واقعاً ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، اور جب شکر گزاری ہوگی تو یقیناً جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت بھی ہوگی۔ ایسا شکر گزاری، اگر عقل کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہماری عقل بڑھے گی۔ سلامتی کی طرف توجہ کرتے ہوئے سلامتی پہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو واقعاً یہ سلامتی ہمارے لیے دائمی ہو جائے گی، سلامتی ہماری تضمین ہو جائے گی۔ تمام چیزیں میں جو ہے بہت تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ جو لوگ اپنی قدر قیمت نہیں جانتے، جو لوگ اپنی ارزش کے قائل نہیں ہوتے، پھر وہ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جاہل کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، الجاہل من جہل قدرہ۔ جاہل انسان وہ ہے جو خود اپنی قدر نہیں جانتا، جو اپنی ہی معرفت نہیں رکھتا، جو اپنی ہی شناخت نہیں رکھتا، جو خود کو نہیں پہچانتا۔ جو شخص اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا، جو خود کو نہیں پہچانتا، پھر وہ دوسری چیزوں کی قدر و قیمت کو کیا پہچانے گا؟ لہذا پہلے مرحلے میں انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اور یہ خود کی پہچان، خود کی شناخت، خود کی معرفت کتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اوپر خدا کی معرفت منحصر ہے نا؟ مشہور حدیث ہے، من عرف نفس فقد عرف، یہ خود کی معرفت، خود کی شناخت، خود کی پہچان آپ کو آپ کے رب کی شناخت اور پہچان تک پہنچائے، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ میری بس التماس آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ اپنی طرف توجہ دیجیے، بجائے یہ کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ دیں، دوسری چیزوں کی پہچان، دوسری چیزوں کی جستجو اور طلب میں پہلے آپ اپنی ذات کا جائزہ لیں، خود کو پہچانیں کہ اللہ نے میرے وجود کے اندر کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی استعداد کو پہچانیں، اور شکر صرف زبان سے نہیں، جو صلاحیتیں، جو استعداد اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ ان صلاحیتوں کو، ان استعداد کو بروئے کار لائیں۔ یہ سب سے بڑا شکر کا طریقہ ہے، شکر عملی جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، ادراک دیا ہے، شعور دیا ہے، ذہن دیا ہے، آپ اپنی اس عقل کو، اپنے اس شعور کو، اپنے اس ادراک کو بروئے کار لائیے، اس کا استعمال کیجیے، تحصیل علم کی راہ میں اس کو لگائیے۔ تو یقینی طور پر اگر آپ اپنی عقل کو، اپنے شعور کو
اپنے ادراک کو تحصیل علم میں اگر صرف کریں گے، اس کا استعمال کریں گے، تو آپ کی یہ صحیح، آپ کی یہ کوشش یقیناً آپ کی استعداد میں، آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود سے ہارے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم نے خود کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم احساس کمتری کا شکار کب ہو جاتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، جب اپنی معرفت نہیں ہوتی ہے، ہم خود کو چھوڑ کر کے جب دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ سمجھ نہیں؟ عقل جیسی نعمت جو اللہ نے انسان کے ذہن کے اندر رکھی ہے، آپ اس کو استعمال کیجیے۔ آپ اپنے آپ کو ضعیف مت سمجھیے، آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ واقعاً کمزور نہیں ہے کوئی۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، نہ عقل ہے، کمزور اس لیے ہے کہ وہ عقل کو استعمال میں نہیں لا رہا۔ اگر آپ صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اپنی عقل کو استعمال میں لائیں گے تو یقینی طور پر آپ کی حالت بہتر ہوگی۔ آپ کی اہمیت بڑھے گی۔ ایک دوسرے مقام پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیمت کل امرئ ما یحسن، انسان کی قدر و قیمت، اس کی ارزش کیا ہے؟ اس عمل سے وابستہ ہے جو وہ اپنی شخصیت کو بنانے میں کیا ہے؟ انجام دیتا ہے۔ اپنی شخصیت کو نکھارنے، اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے جو آپ عمل انجام دیں گے، اتنی ہی آپ کی قدر و قیمت ہوگی۔ آپ نے جس راہ میں قدم رکھا ہے، تحصیل علم والا راستہ، تحصیل علم کی راہ، یقیناً انسان کی شخصیت کو نکھارنے اور بنانے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تعلیم سے بہتر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو نکھار سکے، سنوار سکے، بنا سکے۔ اور آپ نے اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، شخصیت کو نکھارنے کے لیے تحصیل علم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ کی شخصیت کب بڑھے گی، آپ کی قدر و قیمت کب بڑھے گی؟ جب آپ مکمل وجود کے ساتھ اس راہ پہ، اس میدان میں اتریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ پہلا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بجائے یہ کہ اپنی شخصیتوں کی طرف توجہ دیں، اپنی قدر و قیمت میں اضافے کی فکر کریں، مادیات میں کھو جاتے ہیں، اور پھر مادیات میں کھونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ بہرصورت جو مادی نگاہیں رکھتے ہیں ان کی نگاہوں میں تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، لیکن جو مادیات سے اوپر آ کر کے دیکھتے ہیں یا جو اپنی فکر رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہلول دانا حمام کے اندر تھے تو ہارون رشید بھی وہاں پہنچا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہارون رشید عباسی خلفاء میں سے ایک مقتدر اور نامور اور مشہور و معروف حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ حاکم بادشاہ کی اہمیت، اس کی ارزش اور قدر و قیمت کوئی کم تھوڑی ہوتی ہے نا؟ تو بہلول سے افتخار کے لیے اور اپنی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کیا کہ بہلول یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں میری کیا قدر و قیمت ہے؟ بڑا سوال تھا، کیا جواب دینا چاہیے تھا بہلول؟ ایک بادشاہ وقت پوچھ رہا ہے ایک ایسے شخص سے کہ جسے عام طور سے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کہ بہلول تمہاری نظر میں، تمہاری نگاہ میں میری کتنی ارزش ہے، میری کتنی قدر و قیمت ہے؟ جناب بہلول نے تھوڑی دیر جو ہے سکوت کے بعد کہا، میری نظر میں آپ کی
ارزش اور قدر و قیمت 20 درہم و دینار سے زیادہ نہیں ہے. اب میری نظر میں آپ کی قدر و قیمت 20 درہم و دینار سے زیادہ نہیں ہے. اب یہ جواب سننے کے بعد تو غصہ آ گیا، ابھی تو کوئی قیمت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان آپ اپنی شخصیت کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اسی کے مقدار میں، اسی کے اندازے میں بھی آپ کی قدر و قیمت ہے. آپ واقعا تحصیل علم کے لیے حوض علمیہ میں آئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی شخصیت کو سنوار سکیں، بہتر بنا سکیں. تو اب جتنی قدر و قیمت علم دین کی ہے اتنی ہی قدر و قیمت آپ کی بھی ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی قدر کو سمجھیے. اور اسلام میں جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے آپ کیجیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، چھوٹے کام سے لے کر کے بڑے کام تک، تحصیل علم سے لے کر کے تجارت تک، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر محنت کے، بغیر زحمت کے اور صرف تمناؤں اور آرزوؤں کی بیس پہ اور اس کی بدولت کیا ہے حاصل ہو سکے یا کسی مقام تک انسان پہنچ سکے. اب یہاں سے چھوڑ کے فرض کر لے بہت سارے لڑکے جو ہے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے جا کر کے کام کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کی شخصیت بنے گی. ٹھیک ہے، کون سا کام آپ کریں گے کہ جس کام سے آپ کی شخصیت بڑھے گی؟ اس کام کی جتنی اہمیت ہوگی اتنی ہی اہمیت آپ کی ہوگی. آپ ہوٹل پہ جا کے کام کریں گے، ہوٹل کے کام کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت، اتنی ہی قدر و قیمت آپ کی بھی ہوگی. کہتے ہیں کہ علامہ محمد تقی یہ کینیڈا گئے ہوئے تھے یا ڈنمارک میں، وہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس تھی اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالر، پروفیسر، ڈاکٹر، نظریہ پرداز جمع تھے. وہاں عنوان اور موضوع رکھا گیا تھا انسان کی ارزش اور قدر و قیمت. انسان کی قدر و قیمت کا کیا معیار ہے؟ ہر چیز کی قدر و قیمت کا ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، ایک پیمانہ ہے. اسی پیمانے پہ اس چیز کی قیمت طے کی جاتی ہے. مثلا سونا ایک چیز ہے، سونا کی قیمت کا کیا پیمانہ ہے؟ ایسے ہی تو طے نہیں ہوتی نا، سونے کی قیمت طے ہوتی، اس کا گریڈ دیکھا جاتا ہے، اس کا وزن دیکھا جاتا ہے. ٹھیک، گریڈ اور وزن کے اعتبار سے سونے کی قیمت طے کی جاتی ہے. پیٹرول ہے، فرض کر لو، پیٹرول کی قیمت اس کی کیفیت کے اعتبار سے ہو، جیسی اس کی کیفیت ہوگی، کیفیت کے اعتبار سے اس کی قیمت طے کی جائے گی. تو ہر چیز کی قدر و قیمت کا ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک میزان ہے. اس کسوٹی اور اس میزان پر رکھ کر کے کسی بھی چیز کی قیمت کو طے کیا جاتا ہے. انسان کی قدر و قیمت کی کیا کسوٹی ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ کیسے طے کریں گے معروفی کی کتنی قیمت ہے، قدر صاحب کی کتنی قدر ہے، کتنی قیمت ہے، کسی اور کی تو کہہ رہے ہیں کہ سب کی باری باری نوبت آتی رہی اور لوگ اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے خیالات اور اظہار رائے کرتے رہے. ان کو بلایا گیا اسٹیج پر تو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی کسی حدیث کو اپنے بیان میں پیش کیا. قیمت کل امرئ ما یحسن، کہ انسان کی قدر و قیمت اسی کام کے برابر ہے جس کام کو وہ اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے انجام دیتا ہے. یا آسان لفظوں میں کہا جائے کہ انسان کی قدر و قیمت کا پیمانہ اس کی چاہتیں ہیں، اس کی آرزویں ہیں، اس کا عشق ہے، اس کی ارادت ہے، اس کی محبت ہے. کسی بھی انسان کی کہاں سے ختم کیا تھا کیا معلوم، بہر صورت شاید میرے خیال سے نیٹ ورک چلا گیا تھا، میری بات پہنچی نہیں پوری طریقے سے.
ہارون رشید اور بہلول دانا کا ایک مختصر سا واقعہ میں ذکر کر رہا تھا کہ بہلول دانا ایک مرتبہ حمام میں تھے کہ وہاں ہارون رشید کا آنا ہوا، تو ہارون رشید نے اپنی فضیلت اور برتری اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے بہلول دانا سے سوال کیا، بہلول دانا یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں، تمہاری نگاہ میں میری کتنی قیمت ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بادشاہ، ایک حاکم، خلیفہ وقت، دنیا جس کے قدموں میں ہو، اقتدار جس کے پاس ہو، بیت المال جس کے پاس ہو، لشکر جس کے پاس ہو، ہزاروں کی تعداد میں خدام ہو جن کے پاس، اب اس کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے؟ بہلول دانا تھوڑی دیر خاموش رہے اور خاموشی کے بعد پھر جواب دیا، کہا ہارون، میری نظر میں، میری نگاہ میں تمہاری قیمت 20 درہم سے زیادہ نہیں ہے۔ جب بہلول نے ہارون رشید کو یہ جواب دیا، یہ جواب سننے کے بعد ہارون رشید کو بڑا غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کہ غصے کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے، ظاہر ہو رہے تھے۔ کہا بہلول کیا کہہ رہے ہو؟ واقعاً دیوانہ ہو گئے ہو؟ میں حاکم وقت، میں بادشاہ وقت، میری قدر و قیمت 20 درہم طے کر رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ بھی ہے میرے پیر میں جو میری نالین ہے اس کی قیمت 20 درہم ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ بہلول نے کہا کہ میں نے بھی تمہاری نالین کی ہی قیمت بتائی ہے، ویلا تمہاری تو کوئی قیمت نہیں ہے، جو قیمت ہے تمہارے نالین کی ہے، یعنی تم میری نگاہ میں اتنے بے ارزش ہو، اتنے بے قدرے ہو کہ میں تمہیں تمہارے نالین کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کی قدر و قیمت واقعاً ان اعمال سے ہے، ان کاموں سے ہے، ان چیزوں سے ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو، اپنی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے جو کرتا ہے، یا آسان لفظوں میں کہوں، انسان کی قدر و قیمت کا پیمانہ اس کی چاہتیں ہیں، اس کی محبتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کی قیمت طے کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان محبت کس چیز سے کرتا ہے، مائل کس چیز کی طرف ہے، اس کے دل میں عشق و ارادت کس چیز سے ہے۔ فرض کر لو مجھے محبت میری موبائل سے ہے، میرا معشوق، میرا محبوب میرا موبائل ہے، تو جتنی قیمت میری موبائل کی ہے اتنی ہی قیمت میری ہوگی۔ کسی کو اپنی کار سے، اپنی گاڑی سے محبت ہے، اس انسان کی محبت چونکہ کار سے ہے تو اس کی قیمت کا معیار اس کی گاڑی ہے، جتنی قیمت اس کی گاڑی کی ہے اتنی ہی قیمت اس کی ہے۔ کسی کے اپنے اچھے مکان، اچھی بلڈنگ، اچھا محل ہے کسی کے پاس، کوئی اسی پہ فدا ہے، کوئی اسی پہ قربان ہے، کسی کا سارا ہم و غم اسی سے وابستہ ہے، تو اس کی قدر و قیمت اس کے مکان اور اس کے محل کے اعتبار سے ہوگی جتنی قدر و قیمت۔ اگر کوئی انسان واقعاً نعمتیں دینے والے اپنے منعم سے محبت کرتا ہے، اپنے خدا کا عشق اور اس کی محبت اور اس کی چاہت اپنے دل میں، اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی کا سارا کام کرتا ہے، تو اب ایسے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس کا دل قربان ہے ایسی ذات کے اوپر، ایسی منعم کے اوپر کہ جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کا۔ تو جب اس کی قدر و قیمت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، تو جب ہمارے دلوں میں چاہت اور محبت اس کی آ جائے گی تو پھر ہماری بھی قدر و قیمت کا کوئی پیمانہ نہیں رہ جائے گا، پھر ہماری بھی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن کب؟ جب یہ انسان کیا ہے، اپنے دل کے اندر نعمتیں دینے والے کی محبت اور اس کی چاہت کو بسائے اور اس کے لیے سب کام کرے۔ تو بہر صورت میری صرف التماس اتنی ہے آپ تمام طالب علموں سے کہ آپ حضرات اپنی قدر و قیمت کو پہچانیے۔
جو لوگ اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، دوسرے بھی اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ابتدائی مرحلے میں ہم جس قدر اپنے آپ کو پہچانتے جائیں گے، اپنی قدر و قیمت کو سمجھتے جائیں گے اور اس کے لیے کام کرتے جائیں گے، دوسروں کی نگاہوں میں بھی ہماری قدر و قیمت بڑھتی جائے گی. ہم شکست خوردہ اپنے آپ سے ہیں، ہماری کمیاں خود ہمارے وجود کے اندر ہیں. ہم غفلت کے ساتھ جی رہے ہیں، بے توجہی کے ساتھ ہمارے شب و روز کٹ رہے ہیں. ہم دوسری جگہ اپنی ناکامیوں کی وجہ نہ ڈھونڈیں. ناکامیوں کی وجہ انسان کو اپنے وجود کے اندر ڈھونڈنا چاہیے. میں اگر موفق نہیں ہوں، کامیاب نہیں ہوں پڑھنے میں، تو اس کی وجہ میں مدرسے کی فضا میں تلاش کروں. مجھے اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہے کہ ناکامی کی وجہ کیا ہے. مدرسے کی فضا آپ کی ناکامی میں واقعا اگر دخالت رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہے، کیونکہ یہ پوری دستگاہ، پوری مشینری اور یہ پورا نظام صرف اور صرف اس کام میں لگا ہوا ہے کہ آپ کو اچھی تعلیم دی جائے، اچھی طریقے سے آپ کو سنوارا جائے. جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، جو دروس پڑھ رہے ہیں، ان کتابوں کو، ان دروس کو آپ کے ذہنوں میں صحیح طریقے سے منتقل کیا جائے. استاد کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے، نظام کی طرف سے انتقال علم میں کسی طریقے کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اگر کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو آپ لوگ بتائیں. اساتذہ پوری محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ہر طریقے سے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں ہیں. جو بھی علمی مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے جب جس وقت چاہیں آپ استادوں کی طرف مراجعہ کر سکتے، کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر خدا نخواستہ کمی ہے کسی کے اندر، واقعا وہ اپنے آپ کو ناکام محسوس کر رہا ہے، اسے اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس کے اپنے وجود کے اندر جو کمیاں ہیں اس کمیوں کو دور کریں. انشاءاللہ یہ جو ناکامی ہے پھر یہ کامیابی میں یقینی طور پر بدلے گی. چلے بہر صورت میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے دعا کی درخواست ہے. انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. خدا حافظ.